اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز دوستو، میں ہوں انجینئر محمد یوسف اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائننگ انسائٹ یوٹیوب چینل۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس چینل میں ہم مائننگ کو پروموٹ کرتے ہیں، مائننگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، مائننگ کے سٹیک ہولڈر سے بات کرتے ہیں۔ اور آج ہم بات کریں گے پروفیسر ڈاکٹر نثار احمد صاحب سے، جو کہ یو ٹی پشاور میں مائننگ ڈپارٹمنٹ میں پروفیسر ہیں، اور الحمدللہ ان کا نہ صرف یونیورسٹی کا ایکسپیرینس ہے بلکہ ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے انڈسٹری کا بھی۔ انہوں نے سیندک پروجیکٹ پہ کام کیا ہے، تو ہم سر سے بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ سر نے اپنا کیریئر کب سٹارٹ کیا، کہاں سے ایجوکیشن لی، اور مائننگ کا فیوچر کیا ہے، اور پاکستان میں مائننگ کا سکوپ کیا ہے۔ تو جی ڈاکٹر صاحب، کائنڈلی آپ ہمارے ناظرین کو پہلے تو اپنا ایک بریف انٹروڈکشن دیجیے کہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن حاصل کی، کہاں سے بلانگ کرتے ہیں، انجینئرنگ کب کی، اور پھر آپ نے کیریئر کہاں سے سٹارٹ کیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یوسف صاحب، میں ویلکم کہتا ہوں آپ کو، میرے آفس میں آپ آئے اور میرے کیریئر کے بارے میں آپ نے پوچھا۔ تو میرا نام پروفیسر ڈاکٹر نثار محمد ہے۔ اسکول کی جہاں تک اسکولنگ کی بات ہے تو میں نے کین نمبر 1 پشاور سے میٹرک کیا، اور اس زمانے میں چونکہ ایک ہی بورڈ تھا، بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن پشاور کا، تو کین نمبر 1 جو ہے اس کے اسٹوڈنٹ جو تھے وہ ٹھاپ کیا کرتے تھے، پورے پروونس میں ایک ہی بورڈ تھا۔ بعد میں جو ہے نا سوات، بنو، علی خان مختلف بورڈ بن گئے، تو اس بورڈ پہ کین نمبر 1 اسکول جو تھا اس کا ایک بڑا نام تھا، اس کے اسٹوڈنٹ جو ہے ٹھاپ کیا کرتے تھے۔ تو میں نے جو ہے میٹرک کین نمبر 1 اسکول سے کیا، اور پھر اس کے بعد ایف ای سی جو ہے ایف جی ڈگری کالج فار بوائز، وہاں سے میں نے پشاور، وہاں سے میں نے ایف ای سی کیا۔ پھر میرا ایڈمیشن ہو گیا مائننگ انجینئرنگ میں، 1983 میں نے ایڈمیشن لیا مائننگ میں، اور 4 سال کا کورس تھا۔ 88 میں ہم فارغ ہو گئے، ڈگری لی، بیچلر ڈگری لی مائننگ میں۔ تو میں گولڈ میڈلسٹ تھا، اور 4 سال جو ہے میں نے ٹاپ پوزیشن لی تھی اپنی ڈپارٹمنٹ میں۔ اس بنا پہ میرٹ کے اوپر مجھے لیکچررشپ کی پوسٹ آفر ہوئی، تو پھر میں نے لیکچررشپ پوسٹ جوائن کی، اور تقریباً 5 سال میں نے یہاں پہ لیکچررشپ کی۔ لیکن شروع سے میری خواہش تھی کہ میں مائننگ انجینئرنگ جو ہے اس کا جو عملی پہلو ہے میں اس کو بھی دیکھ لوں، تاکہ میرے اپنے کانسیپٹ جو ہیں انجینئرنگ کانسیپٹس وہ کلیئر ہو جائیں۔ تب جا کے میرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے سر کہ جب تک آپ نے خود عملی طور پہ انجینئرنگ جو ہے یہ تو اپلائیڈ نالج ہے، اپلائیڈ سائنس ہے، تو جب تک آپ نے عملی طور پہ خود اس کو دیکھا نہیں ہے تو اس نالج کو پرفیکٹلی آپ اسٹوڈنٹ کو ٹرانسمٹ نہیں کر سکتے۔ تو اس ویو کے تحت میں نے یونیورسٹی کی جاب چھوڑ کے میں چلا گیا منسٹر پیٹرولیم اور نیچرل ریسورسز میں۔ وہاں پہ 10-12 کارپوریشنز ہیں سر، منسٹر پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کے، ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن بھی منسٹر پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کا ایک کارپوریشن ہے، جس طرح جی ایس پی ہے، جیولوجیکل سروے آف پاکستان پی ایم ڈی سی ہے، گیس کے ایس این جی پی ایل، ایس ایس جی سی، ٹھیک ہے نا، ہائیڈرو کاربن ڈیولپمنٹ، مختلف کارپوریشن، او جی ڈی سی ایل، مختلف کارپوریشنز ہیں منسٹر پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کے۔ تو ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن واز آلسو ون آف دوز کارپوریشن، میں نے وہاں پہ جاب جوائن کی۔ اس زمانے میں یہ تک 1992-91 کی بات ہے، تو یہ نیا آرگنائزیشن، یہ نیا کھولا تھا، تو اسٹارٹ تو بہت پہلے سے 90 سے اسٹارٹ تھا، لیکن کوئی خاص پروجیکٹ اس کے ساتھ نہیں تھے۔ سندھ کاپر کور پروجیکٹ ڈسٹرکٹ چاہی میں جو واقع ہے، یہ پہلا پروجیکٹ تھا جو ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن نے اس کو چلایا۔ تو وہاں پہ تقریباً میں نے 8 سال گزارے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ میری جو خواہش تھی کہ میں مائننگ انجینئرنگ کا جو اصل چہرہ ہے، جو اصل نالج ہے، اصل چہرہ دیکھ لوں اور اس نالج گین کر لوں، تو میری خواہش کی وہاں پہ سندھ پروجیکٹ میں تکمیل ہوئی۔ وہ اس طرح سے کہ جب میں وہاں گیا تو بالکل وہ آرگنائزیشن بھی اس طرح تھا، ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن، کہ 72 سے 73 سے وہاں پہ کور ڈرلنگ ہو رہی تھی، سیمپلنگ ہو رہی تھی، کوئی پروڈکشن شروع نہیں ہوئی تھی، ابھی پروجیکٹ جو ہے نا پروڈکشن اسٹیج میں نہیں آیا۔ وہ بھی کبھی پروجیکٹ چل رہا ہے، کبھی بند ہو گیا ہے، تو وہ ایسے ہی یہ 20-25 سال ایسی یہ پروجیکٹ یہ آرگنائزیشن چلتا رہا، ایک ہی ان کے ساتھ پروجیکٹ تھا۔ تو پھر چائنیز کے ساتھ MCC کمپنی کے ساتھ ایگریمنٹ ہوا، اور وہاں پہ جو ہے میں جب گیا تو لوگوں کو، انجینئرس کو ٹریننگ لے رہے تھے، تو میں نے بھی 1 سال چائنیز سے ٹریننگ لی اوپن پٹ مائننگ میں اور منرل پروسیسنگ میں، میں نے وہاں پہ ٹریننگ لی، اور ساتھ ساتھ میں وہ چائنیز جو ہے وہ پڑھاتی بھی تھے، آن دی جاب ٹریننگ تھی۔ تو وہ 8 سالوں میں سمجھتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ سیکھا مائننگ کے حوالے سے، اور اس کے حوالے سے میں نے کافی کچھ سیکھا۔ تو وہ 8 سال آپ سب فیلڈ میں رہے وہاں پہ سندھ چاگی میں؟ چاگی میں رہا سر، اور اس کا تھوڑا میں ڈیٹیل آپ کو بتاؤں سر کہ چائنا میٹالرجیکل کنسٹرکشن کمپنی کے ساتھ منسٹر پیٹرولیم نیچرل ریسورسز کا معاہدہ ہوا تھا سر کہ شروع کے 3 سالوں میں آپ لوگوں نے مائن ڈیولپ کرنا ہے، سر 3 بینچز ڈیولپ کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کنسنٹریٹر اور سمیلٹر یہ آپ لوگوں نے انسٹال کرنے ہیں، اور یہ 3-4 سالوں میں پھر ٹرائل پروڈکشن 6 مہینے کا، جب یہ کمیشننگ ہو جائے، پروجیکٹ کمپلیٹ ہو جائے، تو 6 مہینے آپ لوگوں نے ٹرائل پروڈکشن دینی ہے، کہ جو ٹارگیٹ ہیں، پروڈکشن ٹارگیٹ 20,000 ٹن بلسٹر کاپر، سملرلی کاپر، گولڈ اور سلور، ٹھیک ہے نا، 1.5 ٹن 2 ٹن پر اینم گولڈ، اور اس کے ڈبل سلور اور مالیبڈینم اور آئرن، کیونکہ اس پروجیکٹ سے بہت سارے میٹل جو ہیں وہ پروڈیوس ہو رہے ہیں۔ تو چائنیز نے ٹرائل پروڈکشن بھی کی اور پروو کر کے دکھایا کہ جو پروجیکٹ کی جس پہ بیس تھا پروڈکشن کے اوپر، تو وہ انہوں نے ثابت کیا، 6 مہینے ٹرائل پروڈکشن بھی دی، اس کے بعد پھر چائنیز چلے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس لحاظ سے میں کافی خوش قسمت ہوں کہ میں نے نہ صرف چائنیز سے ٹریننگ لی، بلکہ اس پورے پروسیس میں، ٹھیک ہے نا، اس حوالے سے اگر آپ مجھے پائنیئرس میں آپ میرا نام شمار کر سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے، آرگنائزیشن تو پہلے سے کھلا تھا، لیکن عملی طور پہ جب وہاں پہ کام شروع ہوا اور پروڈکشن ہوئی، تو وہ اس میں میرا بھی میرے خیال سے کچھ حصہ ضرور ہے۔ ایکسلنٹ سر، ایکسلنٹ۔ وہ کون سا پیریڈ تھا، کس وقت سے کس وقت تک آپ وہاں تھے؟ 1992 سے لے کے تقریباً 1996 تک سر۔ اور آئی تھنک 94 میں یہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہو گیا تھا، 96 میں پروڈکشن سٹارٹ ہو گئی تھی؟ 95 میں سر تقریباً 95 میں تکمیل ہو گیا تھا۔ پروڈکشن ہو گئی، مائن بھی ڈیولپ ہو گئی، کنسنٹریٹر بھی لگ گیا، سیمنٹر بھی لگ گیا، اور جو ہے نا سینٹرل لیبارٹری، کیمیکل لیبارٹری وہ بھی اسٹیبلش ہو گئی، اس کے علاوہ واٹر پیوریفیکیشن پلانٹس بھی لگ گئے، کافی جو واٹر سپلائی اسکیم بھی کمپلیٹ ہو گئی، ٹھیک ہے نا، زبردست سول ورکس تقریباً جو ہے نا پروجیکٹ فل فلیج۔ اور میرے خیال سے سیکھنے کے لیے سب سے امپورٹنٹ مرحلہ یہی ہوتا ہے کہ جب اس پروجیکٹ کی اریکشن ہو رہی ہوتی ہے، اسٹارٹ ہو رہا ہوتا ہے، تمام شعبے بن رہے ہوتے ہیں، جی جی جی، تو اس دوران جو بندہ وہاں کام کر لیتا ہے تو وہ ساری چیزیں سیکھ لیتا ہے۔ بالکل ایگزیکٹلی سر، میں نے بالکل شروع میں آپ سے کہا کہ میں اس لحاظ سے کافی خوش قسمت ہوں کہ اس پورے پروسیس میں اس وقت میں نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا جب کور ڈرلنگ کے بعد ایکچوئل پروڈکشن کی طرف یہ آرگنائزیشن بڑھا، اس نے سٹارٹ لیا، تو تب اسی وقت سے میں نے اس آرگنائزیشن کو جوائن کیا۔ تو یہ سارے جو ہے نا اس کی فاؤنڈیشن، اگر پاور ہاؤس کی ہم بات کر لیں، 50 میگا واٹ اس میں پاور ہاؤس ہے، 5 جنریٹرز ہیں اس میں 10-10 میگا واٹ کے، تو اس کے فاؤنڈیشن میرے سامنے لگے، ٹھیک ہے نا،
اگر ہم سمیلٹر کی بات کریں ریوربیٹری فرنس، ٹھیک ہے نا، اس کی فاؤنڈیشن ہمارے سامنے لگے، ٹھیک ہے نا، اس طرح چلتے جائیں سر۔ بالکل جو اگر ہم اوپن پٹ مائن کی بات کریں تو وہ بھی بالکل شروع کا بینچ جو ہے بالکل ٹاپ بینچ 974 یا غالباً مجھے یاد پڑ رہا ہے، تو ہمارے سامنے جو ہے نا بینچ سٹارٹ ہوا، اوپن ہوا پہلا بینچ، پھر آہستہ آہستہ جاتے گئے تیسرے بینچ پہ، تقریباً چوتھے بینچ پہ جب ہم پہنچے تو پھر مجھے یونیورسٹی کی طرف سے دوبارہ آفر آئی 8 سال وہاں پہ جاب کرنے کے بعد، تو 4 بینچ 4 بینچ تک میں ادھر ہی تھا، اس پورے پروسیس میں انوالو رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت کچھ میں نے سیکھا۔ سر جو ماشاءاللہ آپ کا کیریئر بہت انٹرسٹنگ ہے، ہم اس سے آگے یونیورسٹی میں دوبارہ پھر آئیں گے، لیکن میں تھوڑا سا اپنے ناظرین کی دلچسپی کے لیے یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ وہاں پہ سر سینتک میں کتنی کیپیسٹی کا وہ پلانٹ ہے، وہاں پہ را مٹیریل کتنا فیڈ ہوتا ہے، کاپر کتنا پروڈیوس ہوتا ہے، گولڈ کتنا اندازاً اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ایسٹیمیٹ بتا سکیں ایک ناظرین کی دلچسپی کے لیے۔ سر اس طرح ہے کہ ابھی تو کافی زمانہ گزر گیا کہ میں وہاں سے آیا ہوں۔ اس طرح پہلے میں نے ذکر کیا کہ 2001 میں جنوری 2001 میں 8 سال وہاں پہ سرو کرنے کے بعد سر RDC کو، ریسورس ڈیولپمنٹ کارپوریشن کو، بعد میں پھر اس کا نام چینج ہو گیا، سینتک میٹلز لمیٹڈ بن گیا، تو کافی زمانہ اس میں دیکھیں نا 2001 سے اگر آپ کاؤنٹ کر لیں تو وہ عرصہ گزر گیا ہے۔ تو جو فگر مجھے ابھی تک یاد ہیں یہ 20,000 ٹن اینول کے حساب سے یہ بلسٹر کاپر کی پروڈکشن تھی، اور تقریباً 1.5 یا 2 kg اینول یہ گولڈ کی پروڈکشن تھی، اور سلور کی پروڈکشن جو ہے اس سے ڈبل تھی۔ اس کے علاوہ اس کے جو دوسرے پروڈکٹ ہیں اس میں سلفر ہے، چونکہ اور جو ہے اس میں وہ پائرائٹ اور ہے تو سلفر کی پروڈکشن، اور اس کے علاوہ آئرن، اوریجنل اور میں تقریباً 5-6% تک آئرن ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح۔ تو کنسنٹریٹر کا جو سرکٹ ہے وہ اس طرح ڈیزائن ہوا ہے کہ بالکل پہلے سٹیپ میں آئرن کو ریموو کر لیتے ہیں، میگنیٹک سیپریٹر اس میں لگے ہوئے ہیں، صحیح۔ وہ آئرن کو ریموو کر لیتے ہیں، تو آئرن کی پروڈکشن اور جو ہے نا یہ 5-6 قسم کے پروڈکٹ جو ہیں وہاں سے نکل رہے ہیں۔ اس میں چونکہ سلفر ہے تو اس کے لیے سلفورک ایسڈ پلانٹ وہاں پہ پرپوز ہوا تھا، یہاں پہ H2SO4 کا پلانٹ بھی لگائیں گے، اور ساتھ میں ریفائنری میں جب وہاں پہ تھا تو ہم نے ہمارے جو میٹلرجیکل انجینئر اسمیلٹر کے جو انچارج تھے تو اس کو ٹاسک ملا تھا کہ ریفائنری کے لیے آپ ورک آؤٹ کریں کہ ادھر ہی بلوچستان میں یہاں سے جو بلسٹر کاپر نکل رہا ہے اس کی ادھر ہی ریفائنری بلوچستان کے اندر ہی کوئی ریفائنری ہم لگا دیں، لیکن سیکورٹی ریزن کی وجہ سے پروپوزل وہ تو بن گیا تھا پروپوزل، لیکن وہ عملی جامہ اس کو نہیں پہنایا جا سکا کیونکہ وہ بیکاز آف سیکورٹی ریزن۔ تو پھر یہ سر چائنیز کے ساتھ تقریباً 25 سال سے چائنیز جو ہے، پہلا ایگریمنٹ جنرل پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا چائنیز کے ساتھ، تقریباً 2002 سے 2012 تک کا جو ہے نا 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا 50-50 بیس کے اوپر کہ جو ریونیو آئے اس میں 50% جو ہے گورنمنٹ آف پاکستان کو جائے، اور اس میں جو کچھ شیئر بلوچستان پروونس کا ہو اور باقی جو ہے وہ منسٹر پیٹرولیم کو جائے۔ تو پہلے 10 سال کا ایگریمنٹ ہوا، پھر 5 سال کا ہوا، دوبارہ وہ جب ایگزیکیوٹ ہوا پھر 5 سال کا ہوا، ابھی 15 سال کے لیے مزید جو ہے نا ایگریمنٹ کو ایکسٹینڈ کیا ہوا ہے، تو تقریباً 25 سال سے یہ پروڈکشن ہو رہی ہے، اور ایگزیکٹ اس دوران یہ 25 سالوں میں جو ریونیو اس سے نے جنریٹ کیا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ $1 بلین میں ہے۔ وہ فگر اگر کوئی انٹرسٹڈ ہے تو میرے ساتھ موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، میں پھر شیئر کر سکتا ہوں کہ ابھی تک اس نے کتنا ریونیو جنریٹ کیا۔ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر پاکستان میں مائننگ کا فیوچر کیا ہے؟ اب تو وہاں پہ ریکوڈک کا پروجیکٹ بیدر گولڈ بھی آ گیا اور اس نے وہ ٹیک اوور کر لیا ہے، تو آپ چونکہ اس ریجن میں رہے ہیں، آپ نے 7-8 سال چاگی میں کام کیا ہے، ہم سنتے ہیں کہ چاگی منرل رچ ایریا ہے، وہاں پہ ہر منرلز ہیں، آپ نے چونکہ وہاں پہ وقت گزارا ہے، ٹائم گزارا ہے،
تو آپ کیا کہتے ہیں وہاں پہ منرل ریسورسز کے بارے میں، اسپیشلی ڈسٹرکٹ چاگی میں؟ سر اس طرح ہے کہ ای وی ٹی خیبر کا جو چینل ہے، انہوں نے مجھے ایک دفعہ انوائٹ کیا تھا کہ منرلز کے اوپر ایک پروگرام وہ ٹیلی کاسٹ کروانا چاہ رہے تھے، تو اس میں بھی میں نے اس چیز کو ہائی لائٹ کیا تھا. یہ کافی 8-10 سال پرانی بات ہے. اس میں بھی میں نے یہ چیز ہائی لائٹ کی تھی کہ منرل ریسورسز بینگ اے مائننگ انجینئر، منرل ریسورسز ایک ایسی کموڈیٹی ہے کہ اپنے پاکستان کے جتنے بھی معاشی مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا، ان سب کا حل جو ہے نا، یہ جو مائننگ انڈسٹری ہے اس کے اندر اس کا حل موجود ہے، ٹھیک ہے نا. یہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، صحیح ہے نا. وہ اس طرح کہ چونکہ میں جو سندھ پروجیکٹ میں رہا، تو سندھ پروجیکٹ میں انویسٹمنٹ جو ہے یہ چائنیز نے کی، ٹھیک ہے نا. چائنیز نے اکوپمنٹ، مشینری، وہ ساری چائنیز نے انسٹال کی، چائنا سے منگوائی، ٹھیک ہے نا. ایگریمنٹ ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ لون دیا ہوا تھا، ایم سی سی کمپنی نے پاکستانی گورنمنٹ کو لون دیا ہوا تھا اس شرط پہ کہ جب پروڈکشن شروع ہوگی اور جب ریونیو اب جنریٹ ہوگا تو پھر ہمارا جو قرضہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے وہ ہمیں دیتے رہیں، ٹھیک ہے نا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک پائلٹ اسٹڈی تھی جو کامیاب رہی، ٹھیک ہے نا. تو بحیثیت ایک مائننگ انجینئر کے ایک چھوٹے سے ایکسپرٹ کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ میں ہر فورم پہ یہ سجیشن دیتا رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جتنی بھی اس طرح کی ڈپازٹ ہیں، یہ پائلٹ اسٹڈی ہو گئی اسی طرز پہ چاہے آئرن کی میٹالک منرلس کی ڈپازٹ ہیں، چاہے انڈسٹریل منرل کی ڈپازٹس ہیں، انویسٹرز وہ ہائی لائٹ کیے جائیں اور انویسٹر کو بلایا جائے. جس طرح آئرن کی یہاں پہ بڑی اچھی ڈپازٹ ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ انویسٹر جو ہے وہ لون بھی دیں گے، وہ کام انویسٹمنٹ بھی کریں گے، ٹھیک ہے نا. پاکستان کو لون بھی دیں گے، اور بالکل اسی طرز پہ جس طرح ایم سی سی کے ساتھ سندھ پروجیکٹ کے حوالے سے معاہدہ ہوا، بالکل اسی طرز پہ کمپنیوں کو بلایا جائے اور ان کے ساتھ ایگریمنٹ کیا جائے. وہ خود انویسٹ بھی کریں گے، پیسے بھی خود لگائیں گے، اور جب پروڈکشن شروع ہوگی تو اس سٹیج میں ان کے ساتھ اس طرح ایگریمنٹ ہو کہ وہ جو ریونیو جنریٹ ہوتی ہے وہ کچھ وہ کمپنی لے لے جو یہاں پہ آ کے مائننگ کرے گی، اور اس طرح گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی اور ہر ایک صوبے کو، جس صوبے میں منرل ڈپازٹ ایگزسٹ کر رہا ہے اس صوبے کو بھی جو ہے نا فائدہ ہوگا. انتہائی وقت کا تقاضا ہے، چونکہ ہمارے آج کل فائنانشل حالات زیادہ اچھے نہیں ہیں. تو اس مصیبت سے اور اس مشکل سے نکلنے میں، پاکستان کو نکالنے میں، میرے خیال میں مائننگ جو سیکٹر ہے وہ بڑے پرفیکٹ طریقے سے اس ملک کو اس بحران سے نکال سکتا ہے. بالکل سر، میں آپ کی بات کو سیکنڈ کرتا ہوں اور 100% اتفاق کرتا ہوں کہ آپ نے جو بات کہی ہے، میں بھی اس بات کا وہ کیا کہتے ہیں دائی ہوں کہ اگر ہم پاکستان کو اپنے معاشی حالات سے نکالنا چاہتے ہیں، جو اس وقت پوزیشن ہے، اس کی اکانومی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں اپنے مائننگ سیکٹر کو توجہ دینی چاہیے، اس کو پروموٹ کرنا چاہیے، مائننگ کے پروجیکٹس لگانے چاہیے. اور الحمدللہ آپ کو یہ خوشی ہوگی کہ گورنمنٹ نے بھی اب اس کے اوپر توجہ دینی شروع کر دی ہے، اور ایک جو اسپیشل انویسٹمنٹ اینڈ فیسیلیٹیشن کونسل بنائی ہے، اس کونسل نے 4 سیکٹر آئیڈینٹیفائی کیے ہیں جو پاکستان کے معاشی مستحکم کے لیے. ان میں سے ایک الحمدللہ مائننگ ہے، ایگریکلچر ہے، آئی ٹی ہے اور ہیومن ریسورس ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دیر آئے درست آئے. تو مائننگ سیکٹر کو اگر بہتر کر لیں تو ہم معاشی حوالے سے بہتر ہو سکتے ہیں. آپ کے خیال میں سر کون کون سے میگا پروجیکٹ پاکستان میں ہو سکتے ہیں مائننگ کے حوالے سے، کے پی کے میں، پنجاب میں، سندھ اور بلوچستان میں؟
کوئی میگا پروجیکٹ کون کون سے ہو سکتے ہیں جہاں پہ انویسٹمنٹ کی اپرچونیٹیز ہیں، یا نیشنل انویسٹرز کے لیے یا انٹرنیشنل انویسٹرز کے لیے؟ جی دیکھیں، یہ تو پہلے آپ نے خود ہی انومیریٹ کیا ہے کہ یہ 4 جو سیکٹرز ہیں اس پہ فوکس کرنا چاہیے، اور میرے خیال سے پاکستان آرمی اور گورنمنٹ آف پاکستان آج کل اس کا دھیان اس طرف بڑھا ہے، اور یہ ریسنٹلی جو اسلام آباد میں 1 اگست کو جو سمٹ ہوا ہے، یہ اس کا ثبوت ہے کہ گورنمنٹ جو ہے انٹرسٹڈ ہے ان 4 سیکٹرز کو آگے بڑھانے میں اور اس کو پروموٹ کرنے میں، ٹھیک ہے نا۔ میں بلوچستان میں رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ رقبے کے لحاظ سے آپ کو بھی پتہ ہوگا کہ بلوچستان باقی 3 صوبوں سے رقبے کے لحاظ سے بلوچستان کا رقبہ بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہاں پہ چونکہ پانی نہیں ہے تو ایگریکلچر نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے نا۔ آج کل سر سائنسز نے اتنی ترقی کی ہے ہر ایک سیکٹر میں سائنسز کے حوالے سے، تو میرے خیال میں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا وہاں پہ اگر پانی کا بندوبست ہو جائے تو ایریا ہمارے پاس ہے، ٹھیک ہے نا، تو اچھی خاصی ایگریکلچر جو ہے ییلڈ وہاں سے ہو سکتی ہے۔ اور باقی منرل کے حوالے سے یہ تو شروع سے اسٹوڈنٹ لائف سے سر ہم پڑھتے رہے ہیں کہ مائننگ ایگریکلچر دیز آر دا 2 بیسک انڈسٹریز، ان کو ڈیولپ کریں تو باقی انڈسٹری خود بہت ڈیولپ ہونی شروع ہو جائیں گی۔ اور باقی جہاں تک منرل کا آپ نے پروجیکٹ کا ذکر کیا ہے، تو پروجیکٹ تو دیکھنا پڑے گا ہمیں کہ کہاں پہ ڈپازٹ ایگزسٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ جس طرح ترپارکر کا کول، وہاں پہ کول کے بہت بڑے ڈپازٹ ہیں، تو اس پہ جو ہے نا کام شروع ہے، صحیح ہے نا۔ سملرلی آئرن جو ہے کالاباغ آئرن، اور کالاباغ میں بہت بڑی ڈپازٹ ہے، ادھر منسیرہ میں ہے، اور اس کے علاوہ چترال کے علاقے میں ہیں آئرن کے، تو اس پہ بھی میرا خیال یہ ہے کہ ایک نہیں کئی سارے اسٹیل مل لگ سکتے ہیں۔ تھوڑا اس کی اپگریڈیشن اسٹڈیز اگر ہو جائیں، جو کچھ پیسز تیار نہیں کیے ہیں، کچھ مزید ہو جائے، اگر نہیں بھی کرتے صرف انویسٹر کو ہم ہائی لائٹ کریں، جو ڈیٹا اویلیبل ہے جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے ساتھ، وہ انویسٹر کے ساتھ شیئر کی جائے، تو میرے خیال میں لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں، انویسٹمنٹ کے لیے تیار بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ دیر اگر ہے تو ہماری طرف سے ہے، اور یہ سارا ریکارڈ تو جیولوجیکل سروے آف پاکستان کے پاس موجود ہے ڈپازٹ کا، تو اس کو جو ہے نا اسکرین پہ لایا جائے اور انویسٹر کو انوائٹ کیا جائے۔ ابھی جو ریکارڈنگ کی بات شروع ہوئی ہے، یہ بڑی خوشائن بات ہے، اس سے لوگوں کو روزگار ملے گا، ریونیو آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ اور کینیڈین گورنمنٹ بیریک گولڈ کینیڈین کمپنی کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے، میں اس کو بہت اپریشیٹ کرتا ہوں اس سے، لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ان کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہو رہا ہے اس میں یہ شک ڈالنا چاہیے کہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی، جس طرح چائنیز نے ہمیں 1 سال کی ٹریننگ دی تھی انجینئرس کو، سب انجینئرس کو اور انجینئرس کو، اگر اس ٹریننگ سے ہم نے فائدہ نہیں لیا، زیادہ فائدہ ہم نہیں اٹھا سکے، تو ہماری اپنی نااہلی تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ چائنیز جو ہیں وہ زیادہ مخلص نہیں تھے، یہ بھی ایک فیکٹر اس میں تھا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ بہت سارے کنٹریز اس طرح ہیں کہ وہ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی لائک نہیں کرتے، وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے نا وہ اس طرح وہ نہ انڈیپینڈنٹ نہ ہو، ہم پہ ڈیپینڈ کرے، ٹھیک ہے نا۔ تو بیریک گولڈ کے ساتھ جو میں سمجھتا ہوں، میں یہ ریکمینڈ کروں گا کہ ان کے ساتھ جو بھی ایگریمنٹ ہو رہا ہے، وہ ایگریمنٹ اس طرح ہو کہ 1 سال کے لیے آپ اس کمپنی نے، بیریک گولڈ نے، ہمارے انجینئرس کو، سب انجینئرس کو، اور باقی ٹیکنالوجی میکینیکل، الیکٹریکل، کیمسٹ سب کو جو ہے نا، جس طرح سندھ میں ہم نے ٹریننگ لی ہے، اس طرز پہ ان کی ٹریننگ ہو جائے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسری میری ریکمنڈیشن یہ ہوگی کہ ان کے ساتھ پرماننٹ ایگریمنٹ نہ ہو، بے شک پرماننٹ ایگریمنٹ نہ ہو، 20 سال کا ہو، 15 سال کا ہو، 30 سال کا ہو، ٹھیک ہے نا، تاکہ ہمارے لوگ جب سیکھ جائیں تو یہ خود چلائیں، پھر ان آرگنائزیشن کو یہ لوگ خود چلائیں۔ مستقبل بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمارے ایسیٹس ہیں، ہماری پراپرٹی ہے، دوسرے ملک سے لوگ آتے ہیں، اس سے فائدہ لیتے ہیں، تو ہم کیوں نہ لیں،
ٹھیک ہے نا. ہم اس لیے اس کو نہیں لے سکتے کہ ہم ٹیکنالوجی میں ویک ہیں، اس سٹیج میں ہم نہیں چلا سکتے. اور یہ کہ یہ لوگ آئیں 15 سال 20 سال، ہمارے لوگ ان سے سیکھیں، انجینئرس ٹیکنالوجی سے ان سے سیکھیں، پھر جو ہے ان کو فارغ کریں، پھر ہم خود اس کو چلائیں. تو یہ میرے خیال میں مناسب طریقہ رہے گا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں جسٹ یہ جاننے کی کوشش کروں گا آپ سے کہ آپ نے چونکہ انڈسٹری میں بھی کام کیا، اکیڈیمیا میں کام کر رہے ہیں، تو ینگ یا اسمال بزنس مین کے لیے بھی کیا مائننگ میں کوئی اپرچونیٹیز ہیں، یا یہ کروڑوں ڈالر کے ہی پروجیکٹس ہیں، یا کوئی چھوٹے لیول کا بزنس بھی مائننگ میں ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ چھوٹے لیول پہ تو بالکل ہو سکتا ہے، لیکن مائننگ جو ہے یہ ہے تھوڑا، یہ جو انڈسٹری ہے یہ ہے ذرا رسکی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ جب آپ کسی ڈپازٹ پہ، منرل ڈپازٹ پہ کام شروع کرتے ہیں تو اس کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے روڈ بنانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 1 سال 1.5 سال 2 سال ایک انویسٹر جو ہے اس میں انویسٹمنٹ بھی کر لیتا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ تو چھپا خزانہ ہے، باہر سے نظر نہیں آ رہا. تو بعض اوقات اس طرح بھی ہوتا ہے کہ اس بیچارے کو پھر نقصان ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اس حوالے سے بالکل جو ہے انویسٹمنٹ کوئی اگر کرتا ہے تو اچھی بات ہے، آنا چاہیے. مختلف بزنسز میں لوگ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں. تو اور آج کل جو ہے نا ویلیو ایڈیشن کی بہت بات چل رہی ہے. بہت سارے ڈپازٹ، منرل ڈپازٹ اس طرح ہیں کہ ان کی تھوڑی سی اگر ویلیو ایڈیشن ہو جائے، اس میں تھوڑا بہت خرچہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس کی قیمت 10 ٹائمز 15 ٹائمز 20 ٹائمز تک بڑھ جائے گی. تو انویسٹر کے لیے جو ہے نا یہ بھی ممکن ہے کہ وہ کوئی مائن چلا رہا ہے، پروڈکشن دے رہا ہے کسی منرل کا، یہ اس سے وہ خریدے اور اس کو ویلیو ایڈیشن کرے، تو آگے جو ہے نا وہ مہنگا اس کو بیچے. ٹھیک ہے نا. تو بالکل اپرچونیٹی ہے منرل سیکٹر میں. تو جو اگر اس میں انٹرسٹڈ ہے تو میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے، یا کوئی دوسرا ایکسپرٹ اس کی رہنمائی میں وہ انویسٹمنٹ کرے. تو مجھے امید ہے کہ اس کا جو سرمایہ انویسٹ کر رہا ہے وہ سیف رہے گا. اور ایسے اندھادھند اگر وہ کرتا ہے تو ممکن ہے خطرہ ہے کہ وہ کہیں پہ اس کو نقصان ہو جائے. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. تو ڈاکٹر صاحب، ینگ انجینئرس ہمارے جو گریجویٹ پاس ہو رہے ہیں یا جو ایڈمیشنس لینا چاہتے ہیں، تو آپ کیا کہتے ہیں کہ مائننگ کا فیوچر بہتر ہے، انہیں اس پہ دل لگا کے کام کرنا چاہیے؟ سر اس طرح ہے کہ ہماری انجینئرنگ یونیورسٹی میں 12 ڈپارٹمنٹس ہیں مختلف، کیمیکل، الیکٹریکل، میکینیکل، مائننگ، گنواتے جائیں 12 ڈپارٹمنٹس ہیں. تو ہر ڈپارٹمنٹ میں ظاہر ہے ہر سال گریجویٹس نکل رہے ہیں، تو سچویشن ہو رہی ہے ہر ڈپارٹمنٹ میں. ٹھیک ہے نا. اگر کمپیئر کر لیں تو میرے خیال سے یہ جو سمٹ ہوا ہے اس سے بھی بوسٹ ملا ہے مائننگ انجینئرنگ کو. اور نئے نئے آرگنائزیشن آج کل کھل رہے ہیں. اٹامک انرجی دیکھیں، FWO نے جو ہے نا کافی ایکٹیویٹیز شروع کی ہیں. نارتھ وزیرستان میں کاپر گولڈ کا پروجیکٹ شروع کیا ہے. اور سملرلی مختلف کمپنی، چائنیز کمپنیاں مختلف آئی ہوئی ہیں، وہ بھی جو ہے نا میں اس کو نکال رہی ہیں. تو مائننگ انجینئرس کے لیے تو یہ ہے کہ اپرچونیٹی بہت ہے. فرق صرف یہ ہے کہ وہ ہمارے علاقے کے ایک پروفیسر گزرے ہیں، مرحوم پریشان کھٹک صاحب. ٹھیک ہے نا. تو پشتو کے وہ پروفیسر تھے، لیکن پشتو میں اس نے اتنا کمال حاصل کیا ہوا تھا کہ وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن، پہلے آج کل تو HEC کہلاتی ہے، اس زمانے میں اس کو یونیورسٹی UGC یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کہلاتے تھے. ٹھیک ہے نا. پشتو میں اس نے پڑھا تھا، لٹریچر اس نے پڑھا تھا، لیکن وہ یونیورسٹی گرانٹ کمیشن کے ہیڈ بھی رہے، چیئرمین. ٹھیک ہے نا. تو ایک معقولہ مشہور ہے، وہ جب کوئی پوچھتا ہے کہ بھائی کون سا سبجیکٹ اچھا ہے، ٹھیک ہے نا، تو میں کہتا ہوں کہ پشتو، بھلے پشتو ہی کیوں نہ ہو، لیکن پریشان کھٹک صاحب کی طرح کوئی اگر اس کو پڑھے، ٹھیک ہے نا،
تو ہر سبجیکٹ کا اسکوپ ہے سر، کوئی سبجیکٹ جو یعنی کہ ٹاپ پہ پوزیشن ہمیشہ خالی ہوتی ہے نا؟ محنت اگر کرے، محنت اگر کسی بھی محنت، دیکھیے میں اپنی مثال دی ہوں، میں شروع سے جب میرا ایڈمیشن ہوا مائننگ میں پڑھتا رہا، محنت کرتا رہا، گولڈ میڈل بھی مجھے ملا، ٹاپ پوزیشن بھی میری رہی، تو میں تو ایک دن بے روزگار نہیں رہا۔ ابھی میرا ہمارے جو چیئرمین صاحب تھے پروفیسر ڈاکٹر منصور صاحب، رزلٹ میرا نہیں آیا تھا، اس نے مجھے آفر دی کہ بھائی اگر آپ پڑھانا چاہتے ہیں، ٹیچنگ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آ جائیں۔ نیکسٹ ڈے سے میری جاب لگی، ٹیچنگ میں نے شروع کی، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے کہ محنت شرط ہے اور دل لگی کے ساتھ آپ پڑھتے ہیں، کوئی بھی ٹیکنالوجی بری نہیں ہے، کوئی بھی نالج سبجیکٹ برا نہیں ہے۔ بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کہ مائننگ میں سیچوریشن نہیں ہے۔ ابھی تک پورے پاکستان میں صرف 5 یونیورسٹیاں ہیں جو مائننگ کروا رہی ہیں، اور چونکہ پاس آؤٹس کی ریشو بھی تعداد بھی کم ہے، جس کی وجہ سے سیچوریشن کم ہے اور ٹل اس میں بڑا سکوپ ہے۔ اور چونکہ مائننگ کے ہمارے زیادہ تر ایریاز ابھی تک ان ٹیپ ہیں، ان پہ کام نہیں ہوا، جو فیوچر میں کام ہوگا، تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مائننگ کا اسکوپ اور بڑھے گا، مائننگ کی مارکیٹ میں نیڈ بڑھے گی، اور میرے اندازے کے مطابق یا میرے نالج کے مطابق ہمارے شاید ہی کوئی مائننگ انجینئر ہوگا جو جاب نہ کر رہا ہو، یا وہ کسی وجہ سے اپنا بزنس کر رہا ہوگا یا جاب نہیں کرنا چاہتا ہوگا، کیونکہ مائننگ کی جاب زیادہ تر ریموٹ ایریاز میں ہوتی ہے، شہروں سے دور ہوتی ہے، تو اس کی وجہ سے اگر کوئی جاب نہیں کر رہا تو وہ ایک الگ بات ہوگی۔ ادروائز اس کی امپلائمنٹ کی ریشو، انٹرنشپ کی ریشو باقی ڈسپلن کے مقابلے میں کمپیریٹیولی بہتر ہے، ان کی پروموشنز بھی بہتر ہیں، ریپڈ پروموشنز ہیں جس ڈپارٹمنٹ میں بھی ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں بڑی مفید معلومات سے نوازا، تو انشاءاللہ ہم آپ سے رابطے میں رہیں گے، اور میں اپنے ناظرین سے بھی کہوں گا کہ انہیں مائننگ کے حوالے سے کوئی بھی معلومات چاہیے ہوں، انفارمیشن چاہیے ہوں، تو وہ ڈاکٹر صاحب سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مائننگ ڈپارٹمنٹ UT پشاور میں پروفیسر ہیں، اور انتہائی کوآپریٹیو ہیں، انتہائی ملنسار ہیں، اور ہر ایک کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، انڈسٹریز کے ساتھ ان کا بہت اچھا ریلیشنز ہیں، نیٹ ورکنگ ہے، اور ہر کوئی ان کے ساتھ ملنا پسند کرتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ونس اگین آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو، السلام علیکم۔